والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے جانوروں کو یہ شعائر اسلام میں سے بنایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے شعائر اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے، یہ بڑا عجیب قسم کا ایک منظر کتابوں کے اندر ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حج ہے، حجۃ الوداع، 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک ارشاد زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، جو رسول پاک علیہ السلام نے اس سفر کے اندر اپنی امت کو فرمایا، بہت قیمتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے چلے ہیں اور مینا کے اندر پہنچے، سواری پر بیٹھ کر، اونٹ پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی، شیطان کو کنکریاں ماری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک خطبہ دیا ہے۔ ایک خطبہ آپ کا عرفات کے میدان میں تھا، ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مینا کے میدان کے اندر، شیطان کو کنکریاں مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سامنے موجود ہیں۔ اس وقت جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کے کلمات بھی بڑے اہم ہیں۔ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یہ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ فرماتے رہیں جی جو آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر مہینہ، سب سے بہتر جگہ، اور تم حالت احرام کے اندر ہو۔ یاد رکھنا کہ جیسے آج کے دن ایک مسلمان کے لیے حرام ہے دوسرے مسلمان کے مال پر قبضہ کرنا، دوسرے مسلمان کی عزت سے کھیلنا، دوسرے مسلمان کے خون کو بہانا، جیسے تم آج کے دن اور اس جگہ پر حرام سمجھتے ہو، ہر آدمی جو مینا میں پہنچ گیا گناہ گار سے گناہ گار بھی سمجھتا ہے کہ یہاں کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، یہاں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہاں کسی کا خون نہیں بہانا چاہیے، یہاں کسی کی جیب نہیں کاٹنی چاہیے۔ غریب سے گناہ گار سے گناہ گار آدمی کے اندر بھی یہ جذبہ اٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے تم اس مقدس جگہ کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کو، اس کے مال کو، اس کی عزت و آبرو کو حرام سمجھتے ہو، میں اسی طریقے سے قیامت کے دن تک تمہارے لیے حرام کرتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو کھا جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہا دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت سے کھیلے، جیسے آج حرام ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن تک کے لیے میں تمہارے لیے یہ چیزیں حرام قرار دیتا ہوں۔ بڑا زبردست خطبہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی شروع فرمائی۔ 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو قربان فرماتے ہیں اور ہر اونٹ آگے بڑھتا ہے اور اپنی گردن آگے کو کرتا ہے کہ پہلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کتنے برکت، اے اللہ میں اپنی طرف سے اپنی امت کی طرف سے قربان کرتا ہوں، اے اللہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ قربان فرماتے ہیں۔ ہمارے جیسے نالائق اور قیامت تک آنے والے بندوں کو یاد فرماتے ہیں اس میدان کے اندر، اور اپنی امت کے بخشش کے لیے اس وقت بھی قربانی فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کیے، اور 63 اونٹ کے بعد باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے 100 پورے کیے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بعد حضرت معمر ابن عبداللہ صحابی ہیں، ان کو بلایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا، آپ کے سر مبارک کے بال انہوں نے کاٹے۔ اب دائیں طرف سے شروع کیا، دائیں طرف کے تھوڑے سے بال کٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے بال لے کر جو کٹے ہوئے بال تھے حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیے۔ پھر دائیں طرف کے جو بال کٹے وہ آپ نے سارے صحابہ میں تقسیم کیے۔ پھر بائیں طرف کے جو بال کٹے وہ سارے کے سارے بال پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے۔ دائیں طرف کے تھوڑے سے اور بائیں طرف کے سارے بال کس کو ملے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری وہ صحابی ہیں جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک وہ چیز صدقہ نہ کر دو جو میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی وقت اٹھے،
اسی وقت بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میرا مال جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ بیروحا باغ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آیت اتر چکی ہے، میں ابھی اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، یہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے باغ تھا، اس کا پانی بھی میٹھا تھا، اس کی کھجوریں بھی بہت بہترین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ حضرت ابو طلحہ انصاری فوراً وہاں سے اٹھے، ان کے بیوی بچے اسی باغ کے اندر تھے، اندر نہیں گئے ہیں، باہر سے آواز دی کہ اے اپنی بیوی کا او جلدی سے باہر نکلا، اب یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہو گیا ہے۔ ان کو لے کر یہ حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ ابو طلحہ انصاری وہی صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ لوگ آتے ہیں جو باہر سے مسلمان ہوتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان ہیں، کوئی ان کو اپنے گھر لے جائے۔ صحابہ کو اپنے گھروں کی حالت کا پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لے کر جائیں گے تو کیا کھلائیں گے؟ ایک صحابی اٹھے چلے گئے، دوسرے صحابی اٹھے چلے گئے، تیسرے اٹھے چلے گئے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کوئی مہمان کو نہیں لے کر جاتا تو آپ اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے گھر میں ان کو رکھا کرتے۔ ایک ایک کر کے اٹھے، حضرت ابو طلحہ انصاری بھی اٹھے، جلدی سے گئے اپنے گھر اور جا کر کہا کہ کچھ مہمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں لے کر جا رہا، میں ان کو لے آؤں، کچھ ہے گھر میں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور میں ابھی لے کر آتا ہوں، فوراً حاضر، یا رسول اللہ میں ان کو لے کر جاتا ہوں۔ اور جا کر چراغ درست کرنے کے لیے اٹھے، چراغ کو بجھا دیا اور وہ سارا کھانا مہمانوں کو کھلایا۔ میاں بھی بھوکا، بیوی بھی بھوکی، بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی بھوکے، مہمان کی خدمت کی، کھلایا پلایا سلایا۔ صبح فجر کے وقت آئے مسجد میں، آپ نے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے تیرے رات کے عمل کو بڑا پسند کیا، اے ابو طلحہ تیرا رات کا عمل بہت پسند آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آیت اتر چکی، یہ ابھی مسجد میں نہیں، آیت پہلے اتر چکی۔ یہ ہیں ابو طلحہ انصاری۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حلق فرمایا، سر مبارک کے بال کٹوائے، دائیں طرف کے بال جو تھوڑے سے کٹے سب سے پہلے ابو طلحہ انصاری کو دیے، پھر سارے دائیں طرف کے بال امت میں جو صحابہ تھے ان میں تقسیم کیے، پھر بائیں طرف کے جو بال کٹے وہ سارے کے سارے پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے۔ اور یہی وہ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حصے میں وہ سعادت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو چھوڑ کر چلے گئے تو قبر مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری کے ہاتھوں سے کھدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اس کو کھودنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں۔ قیامت تک آنے والے ہر امتی، ہر مسلمان کے لیے بڑے بڑے دکھ آئے ہوں گے، آتے ہیں، حالات آتے ہیں، لیکن سب سے بڑا رلا دینے والا اور سب سے زیادہ دکھ والا منظر ہر مسلمان یاد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی۔ اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ خواہ کوئی دنیا میں آئے اور چلا جائے، کوئی تکلیف اتنی بڑی نہیں ہے، بڑے سے بڑا حادثہ اتنا بڑا نہیں ہے، بڑے سے بڑی مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے جو اس امت کے ہر فرد نے اللہ ہمیں تھوڑا سا احساس نصیب فرمائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ہے، یہ سب سے بڑا حادثہ ہے اس امت کے ہر مسلمان کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بڑے زبردست ہیں، فرماتے ہیں ما رأيت يوما قط احسن ولا اضوأ من يوم دخل فيه علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اس دن سے اچھا کوئی دن نہیں دیکھا، ہر چیز روشن تھی، دیواروں سے خوشی کے آثار، ہر بندہ خوشیاں سمٹ کر اور ساری انسانیت کی خوشیاں جمع ہو کر مدینہ کے اندر آ گئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہمارے پاس آئے، ہجرت فرمائی، مدینہ میں آئے، یہ سب سے بہترین دن تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں دیکھا اقبح ولا اظلم، جتنی تاریکی اس دن تھی، جتنا دکھ اس دن تھا، جتنی پریشانی اس دن تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی، بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے جیسے ان کی عقل ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
حضرت حسان ابن ثابت کے اشعار آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اقیم بعدک بالمدینتی یا لیتنی سمیت سم الاسودی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے بغیر ہم مدینہ کے اندر رہیں گے، کاش کوئی کالا سانپ آئے اور مجھے ڈس کر ختم کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ہر بڑی کتاب کے اندر موجود ہے۔ سورۃ شریفہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، حضرت فاطمہ کو بلایا اور بلا کر کان میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، دوبارہ قریب کیا، پھر کان میں کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بعد میں ازواج مطہرات نے کہا، اے فاطمہ کیا مسئلہ کیا ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جو میرے کان میں فرمایا وہ یہ فرمایا تھا، یہ سورۃ شریفہ جو اتری ہے اس میں اس بات کی خبر دے دی گئی ہے کہ اب میں نے زیادہ نہیں تمہارے اندر رہنا۔ ابا جان کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان قریب کیا اور فرمایا کہ میرے جتنے بھی گھر والے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، تو اس بات پر مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ 24 سال کی عمر میں، صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 مہینے کے بعد ان کا وصال ہوا ہے۔ موت کی خبر کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہنسی تھیں، کس بات پر ہنسی تھیں؟ جب بتایا کہ سب سے پہلے ملو گی تو اس میں یہی خبر ہے کہ تم سب سے پہلے مر جائے گی، سب سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے گا، اسی بات کی خبر تھی۔ لیکن کیوں ہنسی ہیں اور کیوں خوش ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی جدائی سب سے کم مجھے برداشت کرنی پڑے گی، اس بات پر خوشی تھی کہ سب کو مجھ سے زیادہ یہ وقت گزارنا پڑے گا اور آپ کی جدائی کا زمانہ برداشت کرنا پڑے گا، سب سے تھوڑا یہ میرے حصے میں آئے گا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوش ہوئی ہیں۔